وبركاته نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم بالائے کرم، اور ایک بڑا عظیم فضل یہ ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اسی قرآن کے ذریعے ہمارے اعتماد، ہمارے عقائد اور ہماری انحصاریت کو تقویت عطا فرمائی۔ عزیز اور بزرگوں، ایمان کا اساسی گہرا تعلق عقائد سے ہے۔ جب تک عقیدت، ہمارے عقائد درست نہ ہو، اس کی عقیدت راسخ نہ ہو، تب تک ہمارے ایمان کے استحکام کی ضمانت نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان مستحکم ہوتا ہے راسخ العقیدے کی وجہ سے، اور عقیدے کی بات میں یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم علیہ اجرا، اللہ کی توحید کی تعلیم، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا جو رشتہ استوار کروا رہا ہوں، جو شریعت اسلامیہ کا، اس کے احکامات کا علم تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کی تبلیغ کا کام جو میں دین کے لیے کر رہا ہوں، ما اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، اس کی کوئی اجرت میں نہیں لیتا۔ دن رات اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہماتن جو میں مستعد ہوں، گویا اس کے لیے میں کوئی تم سے معاوضہ نہیں چاہتا۔ ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے اقربا، میرے مودت، میری آل سے محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ
کہ شان نزول کے بارے میں آتا ہے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشاہدہ کیا کہ سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حماتن لیل و نہار دین کے اشاعت میں مستعد ہیں، مصروف ہیں، حماتن اب مصروف ہیں، تو کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ دیکھو ہمارے آقا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ میں کل کے کل ساعت زندگی لگا دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کوئی خدمت کریں، کیونکہ ان کا خورد و نوش کا معاملہ ہے، ان کے متعلقین کے اخراجات کا معاملہ ہے، کیسے پورا ہوگا؟ ایسا ایک مشورہ، ایسا خیال آیا صحابہ کو، اور خیال آنے کے بعد کچھ صحابہ مل کے کچھ سرمایہ، کچھ دینار جمع کیے، کر تو لیے، اب خدمت میں پیش کرنے کا وقت آیا، کسی میں ہمت نہیں کہ کیسا نظر پیش کرے، تو حضرت ابن عباس کو تیار کریں کہ حضور کی خدمت میں اس کو پیش کرنا ہے۔ پہلے بات سمجھ جائیں کیسا ماحول، کیا دیکھیں صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقت زندگی کا اپنا روز کا وقت کس کے لگا دیے؟ دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور دین کی طرف پوری توانائی صرف ہو رہی ہے، تو آپ کے متعلقین ہیں، سب کے اخراجات ہیں، تو ان کی سوچ بھی کوئی غلط نہ تھی، تو وہ آپس میں مشاورت کر کے کچھ پونجی جمع کیے، کچھ دینار جمع کیے، اب دینے کا وقت آیا تو ہمت کس میں بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کو تیار کرے، بولے بھائی دیکھو ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا ہم سوچے ایسا کرے، اب پیش کرنا ہے، تو وہ ہمت کرے، ذرا قریب تھے اللہ کے رسول کی، خاص ان پہ جو ہے شفقت تھی، تو وہ پہنچ کے اللہ کے اس کی خدمت میں پیش کیے، تو فوری یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تم میری خدمت کو دیکھ کے، میری مصروفیت کو دیکھ کے جو تمہارے اندر جو خیال آیا ہے، یہ خیال تم سرے سے ہٹا دو، کیونکہ ما اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت میرا کام لینا نہیں ہے، اس پہ میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى۔ اب دیکھیے حالات کو سمجھے پہلے آپ، حالات کیا ہے؟ صحابہ جو دیکھ کے کیا غلط تھے حالات کو؟ اللہ کے رسول کا نظام زندگی جو تھا، لیل و نہار جو گزر رہے تھے، صحیح تھا نا؟ تاریخ بھی ہے، احادیث بھی ہے، ہاں، وفود آتے تھے ملنے کے لیے اور درس دیتے تھے، اصحاب صفہ میں آپ تعلیم بانٹتے تھے، عرفانیت کی وحدت کی تعلیم دیا کرتے تھے، ہمارے لگے ہوئے تھے، واقع آپ کے پاس کوئی جیسا تجارت کا معاملہ پہلے کرتے تھے اللہ کے رسول اعلان نبوت سے پہلے، ایسے کوئی مصروفیت آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کے پاس سرمایہ کے لیے جیسا خرد و نوش کے ذرائع مادی اعتبار سے سوچے آتے کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، مفقود نظر آ رہے تھے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ نذرانہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے دو باتیں جس سے ایک کا دوسرے سے تعلق کیا ہے، غور کریے آپ، بہت عقیدت کو بتایا جا رہا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب، اللہ کا حکم آ رہا، کیا فرما دیجئے؟ ما اسألکم علیہ اجرا، جس چیز کو تم دیکھ کے متاثر ہو رہے ہو اور جس کے خاطر تم میری یہ خدمت کرنے آئے ہو، اس خدمت کا صلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ما اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت میرے کو نہیں چاہیے، الا المودۃ، ہاں اگر تقاضا رکھتا ہوں تمہارے سامنے میں اللہ کے امر سے، تو کیا رکھتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، تم میرے اقربا، میری اہل بیت، میری مودت سے تم کیا کرو؟ محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا اہل بیت سے کرو محبت کرو، اجرت نہیں چاہتا، اجرت کا بالکل انکار، اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کیا کرو؟
تسلی دینا چاہتے ہو میرے کو، میری خدمت کی سراہنا کرنا چاہتے ہو، گویا کیا ہے، اللہ کے دین کی جو میں خدمت کر رہا ہوں بحیثیت نبی اور رسول مبعوث ہونے کے، اگر اس کی سراہنا تمہارے قلوب و تخیل میں کہیں جگہ کر رہی ہے تو بس اتنا کرو، میرے اقربا سے، میری آل سے، میری اہل بیت اطہار سے کیا کرو، محبت کرو۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی انہیں حیات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کی تلاوت سارے صحابہ کریں، تابعین کریں، اور آج ہم کر رہے، قیامت تک کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک حرف بھی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ کئی آئے اور چلے گئے، حفاظ کرام کو شہید کر دیا گیا تاکہ قرآن مٹ جائے، مگر قرآن محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اس کا، اللہ نے ذکر کے لیے نازل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کیا ہے، محافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرماتا ہے، جب ذمہ حفاظت کا کون لے لیا، پروردگار عالم لے لیا، تو اب اس کے اندر کوئی تحریف تو ہو نہیں سکتی۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول یہ فرمائے، اس زمانے میں اللہ کے رسول خود اپنے اقربا سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بات بھی بڑی غور کرنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول سمجھ گئے آپ؟ اب یہ آیت کریمہ کے آئینے میں، اس کے زاویے سے، اس کی روشنی میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں۔ نماز پڑھ رہی، نواز رسول پیٹھ پہ چڑھ گئے، سجدہ طویل فرما دیا، وارفتگی، وابستگی، الفت، محبت، صحابہ دیکھ رہے۔ اور پھر نواسے کی والدہ آئی، لختے جگر رسول اللہ تشریف لائی، اللہ کے سے اٹھ کے استقبال کر رہی، ان کے لیے جگہ بنا رہی۔ احادیث محفوظ ہیں، یہ گوشہ رسول اللہ کی حیات کا بالکل محفوظ ہے، سب واقف ہے، پورے امت محمدیہ اس سے بولیے واقف ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، دوش نبی پر دونوں طرف کندھوں پہ، ایک طرف حسن ایک طرف حسین ہے، چلے۔ یہ قربت مودت سمجھنے کی گھڑیاں تھی، اور صحابہ سمجھ رہے تھے۔ صحابہ قربت رسول میں رہ کر، رفاقت رسول میں رہ کر آنکھ سے دیکھ بھی رہے تھے اور اپنی عقیدت کو مضبوط کر بھی رہے تھے۔ کیسی محبت تھی! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو حسن و حسین کی پرورش خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی نہیں، آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ ان کی پرورش کرنے میں شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کو صحابہ نے دیکھا۔ یہ تو کردار سے اللہ کے رسول بتلا رہے تھے۔ پھر خال کا معاملہ کیا ہے؟ فرمائے اللہ کے رسول کی کثرت سے حدیث ہے، من احب حسین فقط احبنی، جو حسین اور حسن سے محبت رکھا گویا اس نے مجھ سے محبت رکھا۔ خال ہے، حال بھی دیکھ رہے صحابہ، اور خال سے بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا، ومن عزاہما فقط عزانی، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف دے گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو ننھے منھے، تبھی سے ان سے وابستگی کس انداز سے امت کو کرنا ہے سمجھایا جا رہا ہے، اور ہین حیات والی امت نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے تعلیم دی گئی۔ ما اسألکم علیہ اجر الا المودۃ، اللہ کا فرمان بھی آ گیا، رسول کے اقوال بھی آ گئے۔ کیا؟ اللہ کا فرمان بھی ہے اور رسول کے اقوال بھی ہے۔
فرمان خداوندی کی تفسیر رسول کے اقوال ہے کیا نہیں ہے بولیے؟ اور ایک حدیث ہے محبت حسن و حسین میں، محبت اہل بیت میں، ایک حدیث ہے متواتر حدیث، بے حساب حدیث ہے۔ اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جزء لا ينفک کہا گیا۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان پروان نہیں چڑھتا، مستحکم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اہل بیت کی محبت ایک اہم شرط ہے ایمان کی، اور رسول سے محبت کرنا ہے تو ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من احب لسنتی فقط احبنی من احبنی کان رفیقی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں سے، میری اداؤں سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان رفیقی فی الجنہ، وہ رفاقت میں ہوگا جنت میں میرے ساتھ، ضمانت بھی دے دیے۔ تو رسول کی سنت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت و وابستگی، وارفتگی، شفقت، ان کے ساتھ مشفقانہ کردار، یہ رسول کی سنت ہے نہیں ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہے کیا؟ اور یہ سارے صحابہ چاہے ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہوں یا پہلے سے اسلام کی اشاعت کے ساتھ داخل ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر جو آخری صحابہ ہیں سب اس سے کیا ہے؟ واقف، کوئی ناواقف نہیں۔ اب غور کرنا یہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے آپ کی پرورش فرمائی، ایک وقت آ گیا آخری خطبہ آپ کا، اس میں دو باتیں بولے کہ تمہارے درمیان میں دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے تعلق سمجھے ذرا، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری آل، میری اطرت، ان دونوں کو سنبھالے رکھنا۔ جو ان دونوں کو سنبھال لیا وہ نجات پا لیا، ضمانت دی دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ کو اب ہم سمجھنا ہے، اطرت کو بھی ہم کو محبت کرنا ہے، ان سے وارفتگی رکھنا ہے، اور ان کی وارفتگی، ان کی وابستگی میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت اطہار معاملات میں جو قرآن کے فرمودات ہیں آپ دیکھ لیجئے تو تفسیر ہے اس کی، رواں برابر بھی کوئی قرآن کے اوامر کی مخالفت ان کی زندگیوں میں حبہ برابر بھی، شیبہ برابر بھی نظر نہیں آتی، دیکھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ ان کی تربیت گاہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، شاعر اسلام خود مربی ہیں ان کے، شاعر اسلام مربی، اور ایسے مربی ہیں کہ سب کو اپنے خال سے اور آپ کو دیکھ کے سیکھنا پڑتا، یا تو اپنی زبان مبارک چسا کر، اپنا لعاب دہن ڈال کر، اپنے کندھوں پہ سوار کروا کر، اپنی آغوش میں لیتے ہوئے، منبر سے اتر کے ان کا استقبال کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ کسی کو اتنی اہمیت اور کسی کو ایسی وقت شان نبوت نے نہیں دی جو اپنے نواسوں کو دیکھ کے اتر کے گود میں لے کے پھر منبر پہ چڑھ کے خطبہ دی، اور سارے صحابہ دے کر۔ تو یہ آیت کریمہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ابتدا میں صحابہ آپ کے اندر ضرورت و تقاضے کو محسوس کرے، اس تقاضے کو پورا کرنے کی ہمت بڑی محنت سے اپنی باندھے اور حاضر ہوئے، تو جواب کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قل، آپ فرمائیے میرے حبیب، ما اسألکم علیہ اجرا، ارے تم میرے خدمت کو دیکھ کے اس کا معاوضہ تم نہیں دے سکتے، الا المودۃ، اگر تم کچھ دینے چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت کا معاملہ کر، محبت کا معاملہ کر۔ بات سمجھ آ گئی کہ آل سے محبت ضروری ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھیں،
کیسی محبت کرتے. آپ حکایت سن چکے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کتنی الفت کرتے, کتنی محبت کرتے, اور کیسا آپ کا عقیدہ کہ جب آپ کے فرزند نے کہہ دیا کہ دیکھو حسن بول رہی تو تیرا باپ میرے نانا کے غلام ہے, لکھ کے لا لو. لکھا کے لائے تو بولے محفوظ کر لو, اور جب وقت آخر آیا تو بولے میرے کفن میں اس کو رکھ دینا, اس کو پیش کر کے میں بارگاہ رب العزت میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. عقیدہ, مودت سے محبت اور مودت کے کلام پہ اعتماد, اعتقاد, پورا انحصار کس کا؟ اللہ اکبر. عمر فاروق ہیں عمر فاروق ہیں. حکایت میں آتا ہے کہ یہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی کا جو کردار تھا کیسا تھا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہادت نامہ لکھیا امام حسن و حسین مجتبیٰ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت میں مختصر, اس میں آپ نے ابن ملجم جو آپ کو شہید کیا وہاں سے پورا بتائی شہادتوں کا سلسلہ جو رہا. تو اس میں ایک حکایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھی گئی کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہیں اور کھانے کا تقاضا, غلام کو حکم دی کہ کھانا نکالو. تو غلام کیا کیا, گرم گرم شوربے کا کھٹورا لے کے دسترخوان پہ رکھنے کے لیے جا رہا تھا. اتفاق سے آپ کی پیٹھ کی طرف سے گزرا اور اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا. گرم گرم بولیے شوربے کا کھٹورا کس کے جسم میں گر گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بدن پہ گر گیا. آپ فوری, اب بھائی بشریت سمجھ سکتے آپ, اور کہ حضرت امام حسین بول تو سمجھے, پلٹ کے فوری آپ دیکھیں اس کی طرف, وہ آپ کا غلام تھا. فوری بولا والکاظمین الغیظ. قرآن کی آیت میں پہ آگے اس کے والکاظمین الغیظ. مومن کی مزاج کیا ہوتی ہے؟ وہ غصے کو پی جاتا ہے, غصے کو. اب سوچو آپ, گرم گرم شوربے کا کھٹورا آگ پہ گرا, اور آپ جو نظر ڈالے ہوں گے کتنی جلالی تھی ہوں گی یا جمالی تھی ہوں گی, اور جیسے ہی غلام کی زبان سے نکلا, اور غلام بھی دیکھیے موقع پہ چوکا, والکاظمین الغیظ. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صفت والا ہوتا. کیسی صفت ہوتی ہے اس کی؟ غصے کو پی جاتا. آپ مسکرا دیے. اللہ اکبر. بھائی قرآن کی آیت پڑھو, کیا بھی پڑھو, نفس کا تقاضا کیا تھا, ہونا کیا تھا, ہو کیا گیا. یہ ممکن ہے کیا عام نفوس سے؟ گرم گرم شوربے کا کٹورا آنکھ پہ گرایا. کون ہے وہ؟ پھر غلام خدمت گزارے. اور غضب والی نگاہ جب اس پہ پڑی, اس کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ. قرآن کی آیت ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی جاتا ہے. تو فوری آپ کیا کرتے ہیں؟ مسکرا دیے. تو یہ مسکراہٹ آنا, اللہ, سمجھ آ رہی؟ امام حسین کو سمجھنا ہے آپ کو. اور آپ کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ شاعر اسلام محمد رسول اللہ. ایسی تربیت تھی آپ کی کہ جیسے قرآن سنے اور یہ چہرے پہ مسکراہٹ, کیسا ایسا بناوٹ کی آ سکتی کیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے, سمجھے؟ اس لیے بولے کتاب اللہ اور میری اطاعت دونوں ہیں, دونوں کو لے کے چلو, سنبھال کے چلنا ہے دونوں کو. دونوں کو سنبھالے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے. والکاظمین الغیظ بولتے آپ مسکرا دی. پھر وہ فرمایا والعافین عن الناس. دوسرا اور ایک ٹکڑا چھوڑ دیا. مومن کی طبیعت, مومن کی شان یہ ہوتی ہے, صفت راسخہ یہ ہوتی ہے مومن کی, کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا. فی البدی, وہیں پہ وقت بھی نہیں لیے, لمحہ نہیں گزرا. والعافین عن الناس. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. محسن ہوتا ہے, وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. تو بولے جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. ابتدا کیا ہوئی؟ خطا.
انتہا کیا ہوئی؟ نہ صرف عفو درگزر فرمائے بلکہ اس کو اپنی خیوط سے آزاد بھی فرما دیا۔ اب بولیے ایسی تربیت کسی کی ہے کیا؟ ایسا کردار دوجا کوئی دیکھے کیا آپ؟ اب یہ زمانہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں ہے نا؟ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب کی حالت میں۔ اب شباب میں اگر کوئی ایسا کردار پیش کر دیا، ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے تو نوجوانوں کا حال کیا ہوتا؟ ہاں؟ اور ہر طرف سے ان کو محبت مل رہی ہے، اجلہ صحابہ ان کو دیکھ کے رک جا رہے ہیں، ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اجلہ صحابہ خلیفۃ المسلمین، کیونکہ رسول اللہ کو ممبر سے اتر کے ان کا استقبال کرتے ہوئے دیکھے، اب بس اتباع کر رہے ہیں پورے صحابہ۔ ایسی الفتیں، ایسی محبتیں ملنے کے بعد بھی ان کی طبیعت، ان کی طینت، ان کا کردار، ان کے نفس کی حالت یہ تھی کہ بس سننا تھا قرآن کا، معاف بھی کر دیے، مسکرا بھی دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھے امام حسین رضی اللہ، یہ تربیت تھی ان کی۔ اور پھر معاملہ کیا ہوا؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی چند دینار، چند ٹکے خانے نبوت کا طلبی، خانے نبوت کے پاس اس کے حصول کی تقاضے کی کوئی حاجت مندی نہیں رہی۔ آپ دیکھیے جتنی فاقہ کشی اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں کی ہے، بتائیے کوئی اور ہے تو اسے اختیار بہت کچھ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں روپیے دینار جو ہے بیت المال سے ملتے تھے، مگر آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اتنے فیاض تھے، ضرورت مند حاجت مندوں میں بانٹ دیتے تھے، اور مہینہ ہونے سے پہلے آپ خلاص ہو جاتے تھے۔ مہینہ ہونے سے پہلے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر بھیجے کہ اے امام حسن مجتبیٰ، خرچ کرنے میں تھوڑا احتیاط برتیں۔ تو بولے تم کون ہوتے بولنے والے؟ رب دینے والا، میں رب کی مخلوق پہ خرچ کرنے والا، دینے والا دے رہا تو میں خرچ کرنے میں کئی کو کنجوسی کروں؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ پھر ذات پہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے پورے سیرت کے پنے اٹھا کے دیکھیے آپ، مخلوق پہ، امت محمدیہ پہ، حاجت مندوں پہ، ضرورت مندوں پہ۔ ایک مختصر سی حکایت رکھ دوں، وقت بالکل سمٹ چکا ہے، بہت مختصر اور الفاظ میں بولوں گا، یہ حکایت کو سمجھ لیں ذرا آپ۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت جعفر طیار تینوں سفر پہ نکلے تھے، بہت دور چلے گئے، مدینے سے کچھ سفر پہ گئے تھے، راستے میں کھانے پینے کا توشہ ختم ہو گیا اور ایک دن کا یا ڈیڑھ دن کا کچھ فاقہ بھی ہو گیا۔ اب شدت کی بھوک ہے تو ایک جھوپڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھے کہ وہاں کوئی بڑھیا ہے بیٹھی ہوئی، تو بولے مائی کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ تو باہر آئی، بکری کا دودھ دھوئی، آپ لوگوں کو پیش کی۔ دودھ پینے کے بعد بھی تقاضا بھوک کا باقی تھا، تو بولے کچھ اور ہے کیا؟ تو وہ فوری بکری ذبح کر دی اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو آپ لوگ شکم سیر ہونے کے بعد بولے انشاءاللہ تم مدینے کو آئے تو ملنا، ہم ضرور اس احسان کا صلہ ان کو دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کلمات بولے اور مدینے کو آ گئے۔ جب وہ بڑھیا کا شوہر آیا تو غصے میں آ گیا، بھائی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تھا تو ایک بکری بکرا، وہ بھی تو کاٹ کے کون ہے کیا ہے نہیں معلوم پیش کر دی، رب تو نہیں معلوم کون ہے، بڑھیا جانتی نہیں، مسافر لوگ ہیں مدینے کے ہیں، کھلا دی۔ اب اس کے بعد ان کے حالات بگڑنے لگے تو مدینے کی طرف آئے۔ جب مدینے کو آئے تو امام حسین مجتبیٰ کی نظر پڑی، پہچان لیے، بولے ارے تم وہی ہے نہیں، فلاں فلاں وقت ایسا آئے تھے ہم تو تم بکری کاٹ کے کھلائے تھے ہمارے کو۔ بڑھیا خوش ہو گئی، بولی ارے آپ پہچان لیے میرے کو؟ میں نے پہچانی آپ کو۔ بولے آئیے آئیے تشریف لائیے، لے آ کے اس کی مہمان نوازی کی، اس کو بہت کچھ کھانے پینے دیے، اس کے بعد 2000 دینار اس کے خدمت میں پیش کیے اور کچھ بکریوں کے ریوڑ دی، اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کے پاس بھیجے۔ حسن مجتبیٰ بھی ان کو 2000 دینار دیے اور کچھ بکریوں کا ریوڑ دیے۔
اور جب حضرت جعفر بن طیار کو معلوم ہوا تو وہ بھی بہت سارے دینار کے ساتھ ایک بڑا جو ہے نا ریوڑ آپ کو دے دیا. اب یہ سب لے کے جب بڈھی اپنے شوہر کے پاس گئی, شوہر بولا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ وہی لوگ ہیں جس کی میں ضیافت کی تھی, یہ وہی لوگ ہیں جس کی میں ضیافت کی تھی. تو میں پچھلے جمعہ 2-3 نکات میں بات کو ختم کر دوں گا. پچھلے جمعہ میں کچھ موقف پہ لا لیا تھا, مگر وقت جیسے آپ ساتھ چھوڑ دیا جب بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا. دیکھیے یہ جو مورکہ ہوا کربلا کا, اس کی علت آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. 1 تھیلا نہیں, 2 تھیلے نہیں, 3 تھیلے خطوط کوفیوں نے بھیجا تھا. کس کے پاس؟ امام حسین مجتبیٰ کے پاس, کہ آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کو جانے دو, یا تو شام کو جانے دو, یا واپس جانے دو, یا پھر جو بات میرے سے وعدہ کرے پورا کرو. اور شام کو جاؤں گا تو پھر یہ سب تمہارے سردار کو بتا دوں گا, یہ میں نہیں آیا, تم لوگ بلائے تھے. یہ جتنے سامنے آئے تھے مقابل پہ, یہ سب لکھنے والے, خطوط لکھنے والے تھے. انہوں بولے اگر یہ خطوط پہنچ گئے ہماری خیر نہیں. اب آپ تاریخ کے حوالے سے یزید کی حالت تو جانتے ہیں, کوئی چھپی بھی ہے, کیسی حالت کا آدمی تھا. ہاں, پھر بعد میں شہادت کے بعد میں بھی جو حالات ہوئے, مدینے میں جو معاملات ہوئے, مکے کے جو بے حرمتی ہوئی, کون کرے سب یہ چھپی ہوئی ہے کچھ چیز امت سے نہیں ہے. تو بولے وہ لوگ سے بولے اگر یہ خطوط بچے تو معاملہ یہ, جب شہادت پوری ہو گئی خیمے جلائے گئے. کیوں جلائے گئے؟ تو وہاں بے حرمتی کرنا مقصد نہیں تھا, مقصد تھا وہ 3 تھیلے جلانا. کیا تھا مجھے مقصد؟ وہ 3 تھیلے جلا دینا. اگر ایک بھی بچ گیا, یزید کو معلوم ہو گیا, کسی کی خیر. تو یہ پورا جھگڑا نفس پرستی, انانیت پرستی, خود بینی, دنیا داری کے لیے تھا. اس لیے آقا نے فرمایا الدنیا جیفۃ طالبها کلاب, دنیا مردار ہے, اس کو چاہنے والا کتا ہوتا ہے. تو یہ پورے کتے تھے, پورے کربلا کے میدان میں پورے کیا تھے بولیے؟ کتے تھے. اور کتوں کو اپنی ہڈی کے علاوہ کو سمجھ میں آتا کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے فرمان خداوندی, اسوے رسول اللہ, اقوال رسول اللہ, کردار صحابہ, اس کے بعد یہ حالات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ یہ رموز کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری عقائد راسخہ کی حفاظت فرما, ایمان کی زندگی, اسلام کی زندگی خاتمہ بالخیر عطا فرما, ایمان کی موت عطا فرما, وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد